ورسوله النبي الأمي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین. گرامی القدر محترم اور محتشم حضرت علام بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اور اگر سادات گرامی میں کوئی تشریف فرما ہے تو پہلے سادات عزام میں نے آئے بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ یہ جو شہید ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ خطاب ہے قاری قرآن کو اور قرآن پڑھنے والے کو. اب ممتاز کرتے ہیں اور امتیازی خصوصیات چند منٹ کے اندر جو وقت ہے اس کے اندر آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ ہم اہل اسلام اور ہم اہل پاکستان اور ہم جنگی صورتحال سے دو چار اور گزرنے والے ماحول اور معاشرے میں لوگ اس بات کو اپنے روح میں اور اپنے ذہن میں اور اپنے ایمان میں تازہ کر سکیں کہ در حقیقت ایمان اور اسلام ہمیں کس طرح ممتاز اور منفرد کرتا ہے اس دشمن پر کہ جس نے ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہمارے ایمان، ہمارے پاکستان، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا وطن ہے اور ہمارا وطن ہمارے لیے ایمان کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارا وطن ہمارے لیے ایمان کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ محبت اور یہ مودت اپنی معاشرت کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو یہ فلسفہ ہے اور ایک طرف یہ حکم ہے اور ایک طرف یہ فرمان باری تعالی جل مجدہ ہوا ہے. میں تیزی سے اپنی بات کو مکمل کروں تاکہ وقت کا معاملہ درپیش نہ ہو کہ ایک طرف رب تعالیٰ کے پاک کلام میں یہ کہتا ہے کہ اس کی راہ پہ مارے جائیں. اچھا یہاں رکیے اور رک کر یاد کیجیے اس بات کو کہ ہمیں علماء بتاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سکرات الموت اور موت کی کیفیت کے ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن بات اگر سید الشہداء امیر حمزہ علیہ السلام کی ذات گرامی اور میدان احد اور اس کے موقع پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے چھیڑی جائے تو اس کے لیے طوالت کلام اور وقت کی ایک خاص حدت اور مدت ہمیں ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو خلاصہ کر لیں تو وہ یہ ہے کہ جب انسان، یاد رکھیے گا قاری قرآن کے لیے رویت حق تعالی یعنی اللہ تعالی جل مجدہ بعض کشانوں کا دیدار جو اسے جنت کے سارے مقامات حاصل ہو جانے کے بعد اور جنت کی ساری عظمتیں بڑھانیاں اور رفتیں حاصل ہو جانے کے بعد عطا ہوگا. اور اس پر علماء سیر اور علماء تفسیر ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی سوال اٹھائے اور کسی چیز میں یہ کوشچن رائز ہو اور یہ سوال پیدا ہو کہ حق تعالیٰ کا دیدار جنتی کیسے کرے گا، جہت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا اس نور باری تعالیٰ کی زیارت کا، تو اس کا جواب صرف ایک ایمان والوں کو صاحبان تفسیر قرآن مجید عطا کرتے اور وہ یہ ہے کہ رویت حق تعالیٰ حق ہے اور جیسے ہوگی کہ اس کی شان کے لائق اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کو دیگر عظمتیں اور انعامات ادا کر دینے کے بعد اپنے دیدار حق سے نوازتا ہے. لیکن شہید کا مرحلہ دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات الموت شہید کے لیے جو اخلاص کے ساتھ ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اور نظریاتی مملکت پاکستان جیسی سرحدوں کی حفاظت کے لیے
یا اس حفاظت کے دوران دشمن کے کسی حملے میں سویلینز کا اس صورتحال میں شہید ہو جانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جو ایک درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کسی کو چیونٹی کاٹے نا تو اس کا اسے لڑنے کے لیے ایک درد محسوس ہوتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے، اسے آفاقہ ہو جاتا ہے کہ اسے چیونٹی نے کاٹا تھا. ایک کیفیت شہید کی موت کی سکرات الموت جیسی سختی کے بجائے یہ ہے. اور علماء تفسیر اس میں احادیث مبارکہ کا نچوڑ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہید کو ایک خاص دیدار عطا ہوگا اور وہ قدرت باری تعالیٰ پہ ہے کہ اس نے اپنے صاحب ایمان کو، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے درود شریف کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ ہے اور ایک احادیث مبارکہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ اور اس کا جسم کا پیدا ہونا صاحب اخلاص درود و سلام عرض کرنے والے کے لیے اور اس کا بحر نور میں متصل ہونا پر جاننا، اس کی بھی تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے. اور اس میں سے ہر قطرے سے ایک فرشتے کا پیدا ہونا اور صاحب درود کے لیے تا قیامت دعائے مغفرت کرنا. تو یہ درود شریف کا ایک درجہ 10 دروازوں کا، 10 مغفرتوں کا اور مختلف درجوں کا ہے. اعلیٰ ترین درجہ جسے صاحب مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی احادیث مبارکہ کے حوالے سے نقل کیا. تو اسی طرح شہید کے لیے مختلف درجے اور ایک درجہ یہ ہے کہ قدرت باری تعالیٰ اشار کے لائے اسے وہ جلوے اور وہ عنایات اور وہ خوبیاں اور وہ دیدار عطا کرتا ہے کہ وہ جب اس موت سے گزرتا ہے تو جب جنت میں ساری نعمتیں مل جاتی ہیں سوال پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو مجھ سے راضی ہوا، تجھے ساری نعمتیں مل گئی، لیکن اس وقت بندہ کہتا ہے وہ مزہ جو وقت شہادت تھا، جو وقت موت تھا، جو تیری راہ میں قربان ہوتے ہوئے خاص کیفیات اور جلوے تھے، ان کی عطا ان کا تو کمالی اور ہے. تو حضرات گرامی، اللہ کے گرامی، آج میں اپنی بات کو سمیٹ لوں اور عنوان کہتے ہوئے اور تقریبی الفاظ میں ہی سمیٹ لوں کہ آج جب مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دشمن نے للکارا ہے تو اس وقت 2 ایمانی جذبوں کی ضرورت ہے. ایک وہ ایمانی جذبہ دیکھیے، ایک طرف پاک ہے، ایک طرف پلید ہے، ایک طرف گائے کا پیشاب اور گوبر استعمال کرنے والا ہے، ایک طرف وہ ہے جو کہتا ہے طہارت نصف ایمان ہے، پاکی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان پاکی میں ہے اور باقی کا ایمان باقی سب کچھ میں ہے. تو ایک طرف طاہر مطہر اور عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدھ منٹ میں اپنی بات سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ ہے اور اس طرف پلید ہے. ایک طرف شمشاد گھاٹ کو آباد کرنے والا اور جل کر راکھ ہونے والا اور یہ سمجھنے والا کہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور ایک طرف اسلام کا پرچم بردار ہے اور علم بردار ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے وجود، اپنی روح اور اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہوا مسلمان ہے. تو فرق تو ہوا اور اس فرق کو پھر یہ دیکھیے کہ رب العالمین نے ہمیں طاقت عطا اور وہ فرامین جو قرآن عظیم کے تھے کہ گھوڑے باندھ کے رکھو کہ رافیل آئے اسرائیل والے جو پوری دنیا میں کسی فوج سے نہ گرے وہ افواج پاکستان پہ گرائے. یہاں پہ مراد اور مقصود کسی سیاست کو اور کسی بات کو اچھال دینا نہیں ہے، مملکت کو اٹھان دینا ہے، ایمان اور ایمان کو مضبوط کر کے آگے بڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں اور اپنے گوشوں میں اور اپنے گلیوں میں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بسنے والے ہیں اور افواج پاکستان آج ہمارا فخر ہے. اور اس لیے ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور امام شجاعت اور خلافت راشدہ 5 خلفائے راشدین
علیہ الرضوان کو یاد کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تازگی کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی مملکت کے ساتھ اپنا آپ مضبوط کر لینا چاہیے، اور کسی وجہ سے بھی ہمیں اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ اہل نفاق کا طریقہ آپ پارے اٹھائیں، آپ قرآن اٹھائیں، آپ تلاوت کریں، آپ ترجمہ لیں، آپ تفسیر کریں۔ یہ مدینہ طیبہ میں اہل نفاق کا طریقہ تھا کہ وہ سرحدوں پہ گئے ہوئی اسلامی فوج کے حوالے سے عجیب باتیں کرتے۔ اس کا بھی وقت نہیں ہے، بس میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا ایمان تازہ ہے اور یقیناً تازہ ہے، مجھ سے زیادہ تازہ ہے، اور آپ کے ولولے ان میں اٹھاد ہے اور ہم سے زیادہ اٹھاد ہے، تو کہیے گا، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیے گا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، پاکستان۔ نہیں، مجھے آواز نہیں آئی پاکستان کی، اور ایمانی آواز نہیں آئی، ہاتھ سارے بلند نہیں ہوئے، اور سب ہاتھوں کا بلند نہ ہوگا، کسی شک و شبہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے ذرا مشق کم کی ہے نا، اور ہم نے تجربہ کم کیا ہے نا، آج ضرورت ہے کہ آپ اپنا پیغام، یہ پیغام جا رہا ہے، یہ لائیو آپ کی حیثیت جا رہی ہے، اور آپ دکھائیں بھی حضرات کو کہ جناب آپ کی یہ بات اور آپ کی یہ گفتگو اہل پاکستان کو، رفاج پاکستان کو کنوے کرنے کے لیے، اس تک رسائی کے لیے، ان تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ تمام انتظام کیا۔ حضرت کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے کہیے گا پاکستان، پاکستان،